جی دوستو، اردو میں تیسری ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. میں نے جو براڈ کاسٹ کی تھی اس میں کچھ 400-500 لوگ میری براڈ کاسٹ لسٹ میں تھے. ایک صاحب نے اعتراض کیا اور ایک محترمہ نے فیس بک پہ اعتراض اٹھایا. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے علم کے مطابق یہ چیز حرام ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے درست کر دیجئے، یہ علم ہے، اگر آپ میرے علم میں اضافہ کریں گے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا. تو کچھ ثبوت دیجئے. جب وہ آئیں تو انہوں نے قرآن کی 2 آیات جو ہیں وہ کوٹ کی. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اس میں آپ کو کہاں پہ نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جی جو علم الجفر یا علم الساعات یا علم الساعات سے مراد علم النجوم، پامسٹری وغیرہ یہ جو ہیں یہ حرام ہے، یہ منع ہے. تو وہ شاید انہوں نے علم الساعات دیکھا اور اس علم الساعات سے دیکھا. تو اب قرآن میں تو جگہ جگہ پہ علم الساعات جو ہے وہ اس کی توجیہ جو ہے وہ قیامت کے دن سے ہے کہ اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ اس وقت سے مجھ کو علم ہے اور کسی کو علم نہیں. تو علم غائب ہے اور اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. تو جب میں نے ان سے کوشچن کیا کہ جس میں مجھے ترجمہ بتائیے، تو کہنے لگے کہ نہیں بھی میں تو بس میرا تو یہی خیال ہے. اب خیال جو ہے وہ یا تو آپ بہت بڑے عالم یا امام ہوں یا کوئی پیغمبر ہوں، تو پھر تو آپ کا خیال بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن اگر آپ نے کہیں سے چلتے چلتے کوئی بات سن لی اور اپنے ذہن میں بٹھا لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان، انڈیا جیسے ملکوں میں جہاں پہ دیواروں پہ بہت کچھ لکھا ہوتا ہے اور لوگ اپنے آپ کو کسی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، تو یہاں پہ علمی بات کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ کہنا کہ جو کہ آپ اس چیز کو علم کے طور پہ لیں. پھر ایک صاحب جو دوسرے صاحب آئے، انہوں نے پہلا آتے مجھ سے سوال کیا کہ کیا یہ علم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو حرام تو خیر انہوں نے، حلال تو انہوں نے کہا. انہوں نے کہا جی آپ سمجھ، یہ تو حرام ہے، آپ کیسے اس کو کر رہے ہیں آپ؟ تو میں نے اسے کہا کہ بھئی یہ 100% حلال ہے، میرے لیے تو حلال ہے. تو اب وہ بیچارے پریشان ہو گئے. میں نے صرف اتنا جواب دیا، میں نے 100% حلال ہے. تو وہ جب گئے تو 2 ہفتے بعد آئے تو انہوں نے پھر میرے پر وہ برسات کر دی کہ جی یہ تو آپ نے کسی سے، مفتی سے پوچھا یا کسی اور سے پوچھا یا فلاں سے پوچھا یا فلاں سے پوچھا. میں کہ جی دیکھیے بات سنیے، میں نے آپ سے کہا کہ حلال ہے. اگر آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ مجھے کوئی ثبوت دے دیجئے. دیکھیے کسی چیز کو، بات کو قبول کرنا یا اس کو رد کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اپنے دلائل دیجئے کہ بھئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ درست یا غلط ہے، اور آپ اس کے مقابلے میں پھر اپنے دلائل دیتے ہیں. تو کم از کم ہر آدمی کے لیے وہ جو کر رہا ہے اس کے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے. تو اس صاحب نے بجائے اس سے کہ وہ مجھ سے دلیل یا علمی گفتگو کریں. ایک اور دوست ہے میرے، میں جس الما میٹر سے، میں جس کالج سے پڑھا ہوں وہاں سے، وہ ایک جونیئر تھے. انہوں نے مجھے فون کیا، میرے 2 گھنٹے ان سے گفتگو، انہوں نے جو سنی بڑے آرام سے سنی اور کنونس ہوئے اور چلے گئے. لیکن یہ صاحب یہ تو آتے کہنے لگے آپ حرام حلال کے چکر میں بس اسی میں کہ حرام ہے اس چیز کو. میں نے کہا دیکھیے اگر آپ اس بات پہ کنونس ہو چکے ہیں کہ یہ حرام ہے کیونکہ آپ نے سنا ہے، آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو سب سے پہلے آپ ثبوت لے کر آتے. آپ مجھے کہتے کہ فلاں فلاں آیت میں، فلاں فلاں جگہ پہ، فلاں فلاں حدیث میں، فلاں فلاں جگہ پہ یہ چیز لکھی ہے، تو لہٰذا آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ایک تو اچھا، دوسرا جو میں نے پچھلی بھی ایک ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ موضوعات جو ہیں ان کے ساتھ جسٹیفیکیشن کرنی چاہیے. علم اٹھا کے ایک لٹھ کی طرح کسی کو مار نہیں دینا چاہیے. جو آپ ایک علم ہے جس کو، مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ اگر قرآن اٹھا کے کسی کے سر میں پھوڑ دیا جائے، کسی کا سر میں مار دیا جائے، بڑی کتابیں قرآن میں مل جاتی ہیں، میرے پاس ہیں ایسے قرآن کے نسخے. جو کسی کے سر میں ماریں تو کم سے کم گومڑ تو نکل آئے گا. تو یہ کیا قرآن حرام ہو جائے گا؟ وہ حرکت حرام ہوتی ہے نا. وہ حرکت جو آپ کرتے ہیں وہ غلط ہے، جو آپ کا اقدام ہے وہ غلط ہے. تو
اگر ایک آدمی فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس سے وہ علم تو جو علم ہے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے. مثلا ایک انسان وہ بہت بڑا انسان ہے، تو کیا آپ کہیں گے پوری انسانیت خراب ہوگی ہے؟ جیسا شیطان نے، یہ تو ابلیس کا چیلنج ہے نا، کہ آپ نے اس نے ایک آدم کا ایک ایکسپیرینس دیکھا، اس نے کہا جی ساری جو ہے وہ آدمیت جو ہے، سب انسان جو ہیں وہ سارے اسی طرح کے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں، تم، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو، تمہارا علم محدود ہے. تو اس میں علم کی کمی کی وجہ سے آپ ایک بہت بڑے دعوے پہ چلے جاتے ہیں. میں تو سٹینڈ کرتا ہوں، مجھے آج آپ بتا دیجئے کہ یہ اس فلاں رول کے تحت یہ حرام ہے، میں چھوڑ دوں گا، میں کبھی یاد نہیں رہوں گا. میں نے اس مقصد سے تو سیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ حلال یا حرام ہے، یا اس کے میں نے کچھ کو فائدہ اٹھانا ہے. میں نے کبھی اس سے پیسے نہیں کمائے، کبھی فیشن 35 سال سے میں اس میں پڑھ رہا ہوں. اور میرا انٹرسٹ کہاں سے پیدا ہوا؟ میں 1991 میں امریکہ سے پاکستان جا رہا تھا، تو میں نے غالباً نیو یارک ٹائمز تھی جو میں نے اٹھائی، اور نیو یارک ٹائمز میں ایک فرنٹ پیج پہ ایک ہیڈ لائنس تھی، چھوٹی ہیڈ لائنس، چھوٹے حصے پہ، اور اس کے بعد پورے اندر والے ایک پیج میں پورے پیج کا ایک آرٹیکل تھا. اس میں اس نے یہ جسٹیفائی کیا تھا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ریگن اور اس کی بیوی نینسی ریگن یہ اسٹرالوجی میں ہیں، اور اس کے ساتھ اور بھی بڑے پریزیڈنٹس جو تھے وہ بھی اسٹرالوجرس کو کنسلٹ کرتے تھے. یہاں تک کہ اس نے لکھا کہ پورا آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم جو کویت کو آزاد کرانے کے لیے صدام کے خلاف کیا گیا، وہ پورا جنرل آرنلڈ شوارزکوف جو تھا، وہ کولن پاول جو تھا چیف تھا، تو اس نے شوارزکوف کو اس کا آپریشن کا ہیڈ بنایا، اور اس نے پلاننگ جو کی اس کے بارے میں اس اخبار نے، اب نیو یارک ٹائمز کوئی چھوٹا اخبار نہیں، اس نے پورے پروف کے ساتھ لکھا اور انٹرویوز بھی لکھے لوگوں کے. تو اس نے یہ لکھا کہ یہ جو پوری آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم ہے یہ اسٹرالوجی کے اوپر سارا پلان ہوا. کمال. جب میں نے یہ پڑھا تو میں تو ابھی اس وقت کبھی، ہم تو ہاتھ دیکھا کرتے تھے مذاق کرنے کے لیے، ہاتھ دیکھ کہتے ہو میں تمہارا ہاتھ پڑھوں، تم یہ ہو، دوستوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، وہ ہم سے مذاق کرتے تھے. ہمیں تو زندگی میں پتہ نہیں تھا یہ کیا چیز ہوتی ہے. اب جب میں نے یہ آرٹیکل پڑھا، جہاز میں بیٹھے تھے، ٹائم بڑا تھا، پورا ایک ایک لفظ پڑھا اس کا، میں تو بالکل ہی، میرے تو حیران پریشان ہو گیا. میں جب اترا جا کے تو میں نے کچھ پاکستان سے ایک دیکھی کوشش کی، کہ اس کے بعد میں ناروے گیا. ناروے سے جا کے میں نے بکس خریدنی شروع کی، جو میں پڑھتا گیا. 35 سال ہو گئے مجھے یہ کتابیں پڑھتے ہوئے. سچ بھی ہے، اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، سب کچھ ہے. اس کو میں اگر 1000 کتاب پڑھی تو اس میں سے میں سم اپ بھی کر سکتا ہوں کہ اتنی کتابیں یہ ہیں، یہ چیزیں اتھینٹک ہیں، یہ میں نے ٹرسٹ کی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، میں اب ویڈیو پہ تو میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں نے پریکٹیکلی اس چیز کو آزما کے دیکھا ہے. میں 3 کیس سٹڈیز آپ کو بتا سکتا ہوں جس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے یہ کیا اور یہ ہوا. تو اس لیے یہ میں جو لوگ میرے سے گفتگو کرتے ہیں نا، وہ بیچارے اس پر کرتے کہ پتہ نہیں کوئی نجومی بیٹھا ہے، پتہ نہیں وہ کہے گا جی ہاں جی آپ کے اوپر بلا آ گئی ہے، آپ جو جا کے دیکھو 2 بکرے ذبح کریں اور میں آپ کے لیے چلا کاٹوں گا، مجھے 5000 روپے دے دیں. بھائی خدا کے لیے ان سے اس چیز کو، ان سے اس کو، آپ خود کو اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کر رہے ہیں. اس طرح مت کیجیے. یہ علم ہے، اس کو پڑھیے، دیکھیے، سمجھیے. کفر کا فتویٰ تب لگائیں جب کسی کی بات سن لیں. تو اس لیے یہ چیزیں علمی جب آپ بحث کرتے ہیں تو کوئی ثبوت لے کے آ جائیے. ٹھیک ہے. اب جیسا ہم نے مجھے کہا تو انہوں نے مجھے الزام لگا دیا میرے کو، میں تو بڑے بڑے مراجوں کو، تو بڑے بڑے مفتیوں کو میں کچھ نہیں سمجھتا، اور میں ان کو میں نے آپ سے یہ کب کہا؟ مجھے بتائیے. واٹس ایپ پہ آپ پہ بات ہو رہی ہے، میں نے لکھ کے آپ کو کہا یا میں نے آپ سے بول کے کہا کہ میں ان کی عزت نہیں کرتا؟ میں نے تو ایسا نہیں کہا. تو وہ صاحب نے اتنا بڑا پہلے خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد میرے پر سیکنڈ بات جو کی، میرے پاس اس کی آڈیو ہے. انہوں نے سیدھا میرے پہ الزام لگا دیا کہ آپ مرجوں کو اور مفتیوں کو کچھ نہیں سمجھتے. میں کہا جی ایسی بات تو نہیں ہے. میری کلاس میں مفتی اعظم ہیں، ان کے بچے ہیں میرے اسٹوڈنٹ، اور سب حوزے چلاتے ہیں، عالم دین ہے سارے. اور میں ان کے کہنے پہ یہ سب کر رہا ہوں. ان کی درخواست، انہوں نے کہا کہ آپ یہ علم اپنے ساتھ لے کے مت جانا. مجھے معلوم ہے کہ یہ علم ہے اور اس علم کی قدر ہونی چاہیے، اور
تم اس لیے جھجکتے ہو اس کو کرتے ہوئے کہ کہیں کوئی فتویٰ نہ لگا دے، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو میری جو واٹس ایپ پہ جو میری کلاس ہے، اس کلاس میں آیت اللہ العظمیٰ حوزہ خود چلاتے ہیں، ان کے آگے سے شاگردوں میں سے آیت اللہ ہیں، ان کے بیٹے، خود بھی ان کی بیوی ماشاء اللہ آیت اللہ تھیں، ساروں نے۔ تو ایک ہم نے کسی نے گروپ میں کر دیا، تو میں نہیں بولا، وہ بولے، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے حضرت علی کا جنگ نہرواں پہ جانا، جب وہ جا رہے تھے تو ایک اسٹرالوجر بھاگا بھاگا آیا اور آ کے اس نے کہا کہ مولا اب نہ جائیے، آپ کی شکست جو ہے آپ کے مقدر ہے، یہ وقت اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ وقت شکست کا وقت ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، انہوں نے کہا اچھا میں اب چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہ جائیے کیونکہ آپ کے لیے اچھا وقت نہیں ہے۔ تو آپ گئے، انہوں نے کہا تم ادھر ہی رکو، میں ابھی آتا ہوں، شام تک آ جاؤں گا میں۔ خیر وہ چلے گئے، جنگ ہوئی، جنگ جیت کے واپس آ گیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میں جیت آیا ہوں۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، تو آپ اس کو لے کے اس نے کہا کہ بھائی جا کے کہ دیکھو جو چند ستارے اس جگہ پہ ہیں جو تم نہیں جانتے، جس کے بارے میں تمہارا علم انکمپلیٹ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری 2 رکعت نماز کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے فتح حاصل ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ پہ صدقہ خیرات، جو آپ کے اعمال ہیں، آپ کی جو قوت ارادی جو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ آپ کو فتح دلاتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس آن دی ادر ہینڈ یہ نہیں کہا کہ تمہارا علم غلط ہے، اس کا علم کم تھا، اس کو سمجھایا بیٹھ کے کہ یہ چیز ایسے ہوگی۔ تو پھر یہ دیکھو کہ یہ 2 ستارے جو تم نے نہیں پتا، یہ مجھے فتح دے رہے تھے۔ حالانکہ وہ یہ کہہ سکتے میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو میں اس کی وجہ سے میں جیت گیا ہوں، واٹ ایور۔ لیکن مولا نے یہ بڑی مشہور جو ہے یہ فقہ جعفریہ میں یہ روایت بڑی مستند روایت ہے، اس کو آیت اللہ جو ہیں وہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں، تو لہٰذا وہ اوتھینٹسٹی سے بات کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکے کہ واقعہ ہوا تھا اور اس کی ویلیڈیٹی ہے۔ تو ایک مثال ہے کہ ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا، پھر تو لہٰذا اس کے تو اگین بات یہ ہے کہ میں تو اس پوائنٹ آف ویو سے جاتا ہی نہیں ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اب سائنس جو ہے وہ ان چیزوں کو پڑھانی شروع کر دی ہے۔ میں آپ کے ساتھ، میرے پاس پیپر ہے، میں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیا ہے کہ یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی ہے کہ جو انڈیکس فنگر کی جو لینتھ ہے وہ عورتوں مردوں میں کس طریقے سے اگریشن پیدا کرتی ہے۔ انگلی کتنی لمبی ہو، ان کا سائز وہ باقاعدہ میجرمنٹ ہے کہ اگر انگلی مرد کے مقابلے میں عورت کی یا عورت کے ایک دوسرے کے مقابلے میں انگلیاں لمبی چھوٹی ہوں تو ان میں اگریشن کتنا پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے، اس کا کیا تعلق ہے کسی کو علم الغائب سے؟ تو علم الغائب تو یہ تو نہیں ہے۔ ابھی میں رات کو بلکہ صبح میں قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے کہ علم ساتھ مجھے ہی ہے صرف، لیکن یہ زندگی میں مرنا، یہ چیز پودوں میں سے کیسے کچھ پھوٹتے ہیں۔ اب بات قیامت کی ہو رہی ہے اور ساتھ میں کائنات کے جو ہے وہ نظام کی بات ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا ہوا کہ یار یہ علم ساتھ کیا واقعی قیامت کی بات ہے کہ قیامت کے ذکر کے بعد زندگی کے پروسیس کی یہ جو ہے یہ کریشن، لائف کریشن کے اوپر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پھر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جی دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں علم جانتا ہوں، یہ کیسے کریشن کیا ہو رہی ہے۔ اس کی دوسری مثال لے لیجیے کہ حضرت موسیٰ جب گئے تھے حضرت خضر کے ساتھ، تو انہوں نے کہا بھائی خاموش رہنا، سوال نہیں کرنا۔ اب وہ بچہ مارا، انہوں نے دیوار گرائی، کشتی میں چھید کیا، تو حضرت موسیٰ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو وہ یہ جو عمل تھا یہ غائب تھا حضرت موسیٰ کے لیے، وہ نبی تھے، ان کے لیے غائب تھا۔ انہوں نے حضرت خضر کو پھر ایکسپلینیشن مانگی، انہوں نے ایکسپلین کیا، اور وہ منشا جانتے تھے حضرت خضر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ یہ کام مجھے کرنے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ ان کے منشا کو جانتے تھے۔ تو جو وہ ان کے معاملات ہیں وہ تو ان کے ہیں، ہم تو وہ چیز جا ہی نہیں رہے، ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ ایک انسان کیوں پیدا ہو گیا، یہ علم الغائب ہے۔ میں کیوں پیدا ہوا، آپ کیوں پیدا ہوئے، یہ علم الغائب ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیوں پیدا ہوئے؟ اللہ نے آپ کو کیوں پیدا کیا، اور ایک خاص گھر میں کیوں پیدا کیا، ایک خاص مذہب میں، ایک خاص فیملی میں، ایک خاص مقام میں کیوں پیدا کیا؟ اس کی کوئی تو چیز نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے، یہ علم الغائب ہے۔
جس کے ہم ترجیح نہ کر سکیں. لیکن اگر کل کو ہمیں اس چیز کا جواب مل جائے تو یہ پھر علم الغیب تو نہیں ہے. تو جو چیز مخصوص اللہ کے لیے ہے وہ علم الغیب ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے، وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور آپ کا یہ سوچ لینا کہ جی میں اللہ کے علم کو میں گریب کر لیا ہے، نہیں، یہ آپ کی بھی سوچ غلط ہے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں، میں جو بات کرتا ہوں وہ پیورلی سائنس علم کی ہے. علم گرو کرتا ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں ایررز بھی ہوتے ہیں، اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے گی، لیکن علم گرو کرے گا. اب یہ علم چلے گا. اب دنیا اس مقام پہ پہنچ گئی ہے جہاں پہ اب ہر قسم کا علم کی پرورش ہوگی، اس کے اوپر کتابیں لکھی جائیں گی، ویڈیوز بنائی جائیں گی، انٹرنیٹ پہ بولا جائے گا، سب کچھ ہوگا. یہ ترقی کرے گا، علم ترقی کرے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاید ہے حدیث کے، انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب کہ انسان سارے کائنات کا علم سیکھ جائے گا. تب میں تمہیں کہتا ہوں کہ سوائے خدا کی ذات کے باقی سب چیزوں پہ غور کرو. کہاں تفکر نہیں لکھا ہوا قرآن میں؟ غور کرو، غور کرو، غور کرو. آپ ہاتھوں کے ساخت پہ غور کر رہے ہیں تو آپ کو کافر قرار دے دیتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ لاؤڈ سپیکر نہ استعمال کرو کافر ہو جاؤ گے، وہ شیطان بولتا ہے، تصویر نہ کھنچانا حرام ہے. تو بعد میں سارے ہی کام کرتے رہے. اب ایسے چھوٹے دماغ کے ساتھ آ کے، کم علمی کے ساتھ، اور پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے، چونکہ میرا فیتھ یہ ہے کہ میرے بلیف میں تھا کہ جو ہو جی یہ جو ستارے ہماری تقدیر پہ اثر کرتے ہیں. بس ستارے آپ کی تقدیر پہ اثر نہیں کرتے. یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ آپ کے مزاج پہ کرتے. سورج نہیں کرتا. ادھر آئیے یورپ والوں میں 10 دن بارشیں ہوتی رہیں نا تو 7ویں دن گورے جو ہے سر پٹکنا شروع کر دیتے ہیں اپنا. دھوپ کدھر گئی، دھوپ کدھر گئی، دھوپ کدھر گئی. آپ پاکستان میں، انڈیا میں لے لیجیے، 10 دن دھوپ پڑے نا تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دھوپ نہیں نکلی، بارش نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی. تو موسم ہم اثرات کرتے ہیں آپ کی سائیکی کے اوپر، آپ کی ساخت کے اوپر، آپ کی سوچ کے اوپر، آپ کے عمل کے اوپر. صبح دن چڑھتا ہے تو آپ زندگی شروع کرتے ہیں، رات ہوتی ہے تو آپ سو جاتے ہیں. اس سے اتنی آرڈینری سی مثالیں دینے جائیں تو اس کے اوپر تفکر نہ کریں. قرآن میں تو اللہ نے جو کفار کے سامنے جو ڈائلاگ ہوتے تھے رسول خدا کے، وہ کہتے تھے ان کو کیا ہے یہ اچھے خاصی ان کے پاس ڈگریاں تھیں سب کے پاس اپنے زمانے کی، اپنے مدرسوں میں جاتے تھے، لیکن وہ ایک سمپل لاجک کو نہیں سمجھتے تھے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ اچھا چلو تم کہتے ہو تو یہ خدا ہے تو اس کو بولو کہ سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکال کے دکھائے. میرا رب تو نکالتا ہے، رب نے تو جو طے کر دیا وہ طے کر دیا. جو اب رب بننا چاہتا ہے وہ دوسری طرف سے کر کے دکھا دے. سمپل سی بات ہے. تو اس کا مطلب کہ جو کوئی بھی رب ہے جس نے مشرق سے سورج نکال رہا ہے تو وہی رب ہے. اب اس کے مقابلے بھی آپ نے کھڑا کرنا وہ کرے جو مغرب سے یا نارتھ سے یا ساؤتھ سے نکال کے دکھا دے آپ کو. تو جو لاجک ہے، لاجک بڑی امپورٹنٹ ہے. اب کلمہ لے لیجئے. امام خمینی کا کیا خوبصورت ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ سب سے بڑا سائنس ہے، سب سے بڑی سائنس ہے. اور سائنس یہ ہے کہ اب سب سے پہلے اب ڈینائل کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ، کوئی خدا، لا الہ، کوئی خدا نہیں. آپ سب خداؤں کو ڈینائی کر دیتے ہیں. آپ کھڑے ہو جاتے فار 1 منٹ 2 منٹس فار وٹ ایور ٹائم، مے بی لائف ٹائم. آپ ایک ایسی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جب کسی خدا کو تسلیم نہیں کرتے. پہلا جملہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے. آپ نے ہر خدا کی نفی کر دی. آپ اندازہ کر لیجئے اگر میں سورج کو پوجنے والا ہوں یا کوئی جو ہے وہ آگ کو پوجنے والا ہے، کوئی کسی کو بت کو پوجنے والا ہے، لات و عزیٰ کو پوجنے والے ہیں، اگر یہ سارے لوگ آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ تمہارا خدا تو جو ہے نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس کو، خدا نہیں ہے، تمہارا خدا نہیں ہے. آپ ہزار ہو خداؤں کو کہہ رہے ہیں لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے. ہم نے ڈینائی کر. پتہ ہے کتنے لوگوں کے ساتھ آپ بحث میں پڑھ رہے ہیں، آپ کتنے بندوں کے ساتھ آپ کو گفتگو، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ سورج جو ہے وہ خدا کیوں نہیں ہے. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آگ خدا کیوں نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کو ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی، ذہنی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی. یہ کانفلکٹ میں چلے جائیں گے. خدا کو ریجیکٹ کرنا کسی کے چھوٹی بات ہوگی. تو اب آپ نے اس سٹیٹ میں وقت آپ نے اپنے خداؤں کو بھی جو آپ نے بنا رکھے ہیں، کوئی نہ کوئی بھگوان ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہماری روحوں میں، ہمارے خیالوں میں پسا رہتا ہے. میں بھی پیسہ، بیوی بچے، کھانا پینا، اچھا رہنا، یہ بھی ایک قسم کے خداؤں کی شکلیں ہیں.
تو ہم نے وہ بنا رکھی، ان کو توڑ دینا سب سے پہلی بات ہے، ان کو توڑ دینا اور پھر ان کو انکار کر دینا، اور پھر ہم کہتے ہیں مگر خدا، پھر آپ ایک خدا کے اوپر جا کے وحدانیت پھر پروف. اب آپ نے کسی کا خدا جو آپ نے ایک کا خدا جو ہے وہ آپ نے جھٹک دیا، اب آپ کہہ رہے ہیں میرا خدا ہے. اسی طرح جس طرح میں بولوں گا میں ٹھیک ہوں، آپ کو بولے آپ ٹھیک ہیں، تو یہ کوئی پروف تو نہیں ہے نا، یہ علمی گفتگو تو نہیں ہے. اس نے کہا اچھا تم جاؤ، تم اپنے خدا کے ساتھ جاؤ، میں اپنے خدا کے ساتھ جاتا ہوں، تم کہتے ہو میرا خدا برا ہے، تم کہتے ہو تمہارا خدا اچھا، یہ کوئی آرگومنٹ تو نہ ہوا. تو ایک آدمی جو خدا کو جھٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، لا الہ الا لا الہ کہ کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ، مگر خدا وہ دی گاڈ ہے. تو آپ کو وہ پروو کرنا پڑتا ہے اپنے عمل سے، اپنی علم سے، اپنے اخلاق سے، ہر چیز سے آپ اس کو ثابت کرتے ہیں. تو آرگومنٹ جب علم کی بنیاد ہے وہ سائنس پہ، یہ کلمہ مثلا سالٹ انالیسز آپ کرتے ہیں. اب اگر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کالج یا اسکول کے ہائی اسکول کے زمانے میں سالٹ انالیسز کیا. تو سوڈیم کلورائڈ کو اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو سب سے پہلے جا کے اس کو ریجیکشن کرتے ہیں کہ کیا نہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں. اب ٹیسٹ کرتے جاتے ہیں، یہ نہیں، پھر پازیٹیو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اب ثبوت دیتے ہیں کہ اب یہ ہے. تو پہلے اس کے نہ ہونے کہ یہ فلاں نہیں ہے، یہ فلانا ساٹ نہیں ہے، پھر یہ کون سا ساٹ ہے، پھر اس کی حمایت میں کرتے ہیں. تو یہ اب دیکھ لیجیے کلمہ بھی یہی ہے، پہلے آپ ریجیکٹ کرتے ہیں ساری چیزوں کو، پھر آپ اس کا پروف دیتے ہیں کہ یہ درست چیز ہے. تو علم کی بات جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ جو ہے وہ ثابت کریں کہ تم کیوں غلط ہو، اور میں یہ ثابت کروں کہ میں کیوں ٹھیک ہوں، تب بات بنتی ہے. آپ صرف اس وجہ سے نہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ حرام ہے، اور آپ کسی اپنے ہم خیال کو بھی اسی لیول پہ لے آئیں اور کہیں کہ جی دیکھیے یہ بھی کہتا ہے حرام ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ دیکھیے ثبوت آپ نے مانگا نہیں ہے، آپ تو صرف مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے. آپ نے کس بنا پہ یہ کہہ دیا؟ پہلے آپ اپنی بات ثابت کر دیجیے. مجھے ضرورت ہی نہیں رہے گی، اگر آپ کی بات درست ہے تو میں آپ کی بات مان لوں گا، میں اپنی ثابت ہی نہیں کروں گا. اور اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات غلط ہے تو پھر میں آپ مجھ سے مانگیے بھی ہاں بھی تم میری بات نہیں مانے، اب آپ اپنی بات بتاؤ کیسے تمہارا خدا ٹھیک ہے اور ہمارا خدا ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایک علمی بحث ہے. جو لوگ کہتے ہیں علم جو ہے وہ علم اور عقل کو علیحدہ اب کل ایک میں نے پڑھا جی کہیں پہ جی، جو لوگ علم کو علم سمجھتے ہیں اور تعلیم جو ہے اس کو تہذیب کے ساتھ، اب علم اور تعلیم میں ان کو فرق نہیں محسوس ہوتا. پڑھے لکھے لوگ وہ تعلیم ڈگریوں والے تعلیم لے لیتے ہیں، تعلیم لے کے تو ڈگریاں لے لیتے ہیں، ان کی تہذیب نہیں ہوتی. تو علم جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے. میں نے کہا علم کے آگے تیل لگتی ہے بھائی. تو اس کو وہ دونوں روپ کو بالکل ڈیفرنٹ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں خاص طور پہ انڈیا میں، ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو 4 ڈگریاں جس نے لے لی ہیں وہ شاید وہ عالم ہے. ایسی بات تو نہیں ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ کسی چیز کو اگر میری بات ماننے کی، میں کو عالم دین تھوڑی ہوں. میں نے ایک ریسرچ کی ہے، ایک چیز آسمان سے گرتی ہے اور میں کہتا ہوں یہ آسمان سے گری ہے تو آپ نہیں پسند بات، آپ بولے نہیں آسمان سے نہیں میری گاڑی سے گر رہی ہے، تو ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہوگی. اس میں کوئی بحث کی بات تو ہے نہیں. آپ ثابت کر دیجیے آپ کی گاڑی سے گری ہے، آسمان سے نہیں گری. تو جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، جو آپ کا موقف ہے، اس موقف کو درست سمجھیے. اسی لیے جب یہ پامسٹری کی بات ہوتی ہے یا اسٹرالوجی کی بات ہوتی ہے تو ہر چیز لاجک میں علمی بنیاد پہ کی جانی چاہیے، نہ کہ میری اوپینین یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جی آپ کے اوپر سایہ ہو گیا ہے لہذا 15 بکرے. میں ان چیزوں میں جانے والا نہ میرے سے کبھی یہ بات سنیں گے، اور نہ میں کبھی یہ بات کرتا ہوں، اور نہ مجھ سے یہ بات منسوخ کی جائے. میں ایک چیز ہے ایک سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے میرے سے جو بات ہو سکتی ہے وہ میں کروں گا. آپ کو پسند ہے ایکسیپٹ کیجئے، نہیں تو کوئی نہیں. میں نہ پیسے مانگ رہا ہوں آپ سے، نہ یہ تو مجھے حکم ہوا ہے. آیت اللہ بھی ہیں اور گرینڈ آیت اللہ بھی ہیں، صاحب رسالہ ہیں، تو ان کا حکم تھا کہ آپ یہ سکھاؤ، اور اس کا ثبوت انہوں نے یہ دیا کہ انہوں نے اپنے بچے بھی میری کلاس میں ڈال دیے اور خود بھی ہیں. میری کلاس میں 3 شیخ ہیں، ان کے علاوہ 5-6 کے قریب تو علماء ہو گئے میری کلاس میں، اور ایک جرنیل بھی ہیں، بریگیڈیئر بھی ہیں، اور ہر واک سے لوگ ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ اچھی گھرانوں سے ہیں. مجھ سے پوچھے کبھی ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ کے اوپر جن کا سایہ ہے.
آپ مر جائیں گے، آپ یہ ہو جائے گا، یہ چیزیں وہ آپ کا ہے محکمہ، آپ ادھر جائیے، ان کو برا بلا کے، ان کو کافر کیے، ان کو ہمارے ساتھ بات کرنی ہے تو علمی بات کریں، آ جائیے علم سے آئیے، لاجک سے بات کریں، یہاں خود کنونس ہو جائیں یا ہمیں کریں، صرف بحث برائے بحث۔ اب انصاف سے میں نے کہا میں آپ کو میں ثبوت دوں گا کہ آپ میری بات مان جائیں گے، آپ میری کلاس میں آگے بیٹھ جائیں گے، اگر نہیں تو آپ بحث برائے بحث کر رہے ہیں، آپ صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں میں غلط ہوں۔ اسی طرح ایک دفعہ بہت عرصہ پہلے جب امریکہ میں قبلہ کے اوپر بحث شروع ہوئی کہ قبلہ اس طرف درست ہے یا قبلہ اس طرف درست ہے، تو ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی، تو وہ اس پہ جب بحث شروع ہوئی تو ایک اور صاحب میرے پاس پڑا ہوا ہے مسودہ، وہ مسودہ لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی پڑھ لیجئے آپ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا، اور جب میں پڑھنے لگا تو ان کو جو پریفیس لکھا تھا، جو پہلے اس کا جو دباچہ تھا، وہ پہلے جو کبر تھے، اس پہ لکھا تھا کہ میں یہ کتاب اس لکھ رہا ہوں کہ میں مسٹر اے کو غلط ثابت کروں۔ پہلے سینٹنس پہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ میں کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میں ان کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کتاب بند کر دی، میں نے کہا میں کتاب نہیں پڑھوں گا، کہ جس شخص کا مدعا نظر علم نہیں، وہ صرف کسی کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں پہ ریسرچ میں کہیں پہ بھی آپ جو ہے مقالات دیکھ لیجئے، آپ کسی بھی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو کوئی اسکالر نہیں سمجھے گا۔ آپ کوئی تحقیق کریں گے، اگر آپ پہلے کہہ دیں گے مجرم ہے تو آپ اس کو مجھے ثابت کر دیں گے، بے شک وہ بے گناہ ہو۔ آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ جاتے ہیں، اپنی فائنڈنگ کرتے ہیں، اگر وہ صحیح ہو تو ٹھیک، نہیں تو آپ اس کو چیک کر دیتے ہیں۔ یہ ریسرچ کائنات میں یہ مروجہ طریقہ ہے۔ دنیا کی تمام یونیورسٹیاں کسی بھی آئیڈیا کو لیتی ہیں، اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے، وہ صحیح ثابت ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، نہیں ہو تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات مت سوچیے کہ ہم کوئی چیز پہلے اس کے اوپینین بنا لیں، اور اوپینین بنانے کے بعد کہ چونکہ میں نے آپ کو غلط ثابت کرنا ظاہر ہے، غلط ثابت کرنا تو پھر وہ ہم پورا دنیا کو لے کے آئیں گے توپ ٹینکوں کے ساتھ، اور آپ پہ حملہ کر دیں گے، اور آپ کیا کر لیں گے؟ تو آپ تو خود بہت غلط ہو جائیں گے نا، جب آپ کو مار پڑ جائے گی تو یہ بات نہیں ہوتی۔ آپ جائیں، بیٹھیے، ڈائلاگ کیجیے، اور اس کے اوپر علمی ریسرچ کیجیے، اور پھر ثابت کیجیے کہ آپ کیا ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو آج کا لیسن میرے حال میں اس کی ویلیڈیٹی کے اوپر تھا کہ کچھ لوگ میں اردو میں، چونکہ انگریزی والوں کے ساتھ مجھے ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، جو ہمارے معاشرے میں جو لوگ تھوڑے سے بیچارے علم کی بات میں اڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں، میں کوپن ناروے سے، اوسلو سے میں نے شپ لیا، اور میں ناروے اور ڈنمارک آ رہا تھا، تو صبح 9 بجے وہ ڈاک ہوتا تھا، تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کتاب میں ہاتھ کے جو زندگی کی لکیر پہ ایک ایسا نشان تھا جو جیل جانے کا نشان تھا۔ تو جب وہ گئے تو وہ ایک دفتر میں مجھے لے گئے سارے، وہ میرا بھائی، اس کے دوست آئے تھے، تو وہ سب نے میرے اپنے ہاتھ دکھانے شروع۔ میں بالکل یقین کیجیے، بالکل ابھی مجھے چند دن ہوئے تھے یہ پمسٹری پڑھتے ہوئے۔ تو اب یہ کتنا اتفاق ہے کہ وہ کتنے لوگ جیل جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں آپ ان کا ہاتھ دیکھتے ہیں، اور وہ بھی ایز اے اسٹوڈنٹ، جو ارلی اسٹوڈنٹ۔ تو وہ ایک بندے نے جو مجھے ہاتھ دکھایا، تو وہ وہاں پہ نشان، میں تو حیران و پریشان رہ گیا کہ اب یہ بندہ، اس کے ہاتھ میں یہ نشان ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تو سوچا یہ تو جیل کا نشان، میں کیسے بولوں تو جیل گیا، مجھے کیا پتا یہ بات درست ہے، یہ غلط ہے، میں تو کتاب میں پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا پتا یہ کتنی اتھینٹک کتاب ہے، یہ کتنا اس کا ہے۔ تو آئی ہیو ٹو گو تھرو دس ایکسپیرئنس، اس کو مجھے اس تجربے سے گزرنا ہے۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ جب میں نے کہا کہ آپ کو کیا، میں نے اس کے عمر کا حساب لگایا، تو میں نے کہا کہ آپ کو ماضی کریم میں آپ کو کچھ تھوڑی سی پریشانی اور شرمندگی سے گزرنا پڑا؟ نہیں جی۔ تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، یہ کتاب غلط ہے، پھر میں آگے نہیں جاتا۔ نہیں آگے چلو۔ میں نے کہا آگے کیسے جاؤں؟ یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ یہ جو میں نشان دیکھ رہا ہوں، یہ نشان جو ہے یہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت شرمندگی اٹھانی پڑی، آپ کو تھوڑی پریشانی اٹھانی پڑی، اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ آپ کی زندگی کا اہم موڑ ہے۔ کیا ایسا ہوا؟ اگر ہوا تو میں پھر آگے چلوں، نہیں ہوا تو میں اس کو یہیں پہ چھوڑ دوں گا، کیونکہ یہ علم غلط ثابت ہو گیا۔ 15-20 منٹ یہ بحث جاری رہی۔ پھر میرے کان میں آ کے کسی نے کہا جی یہ جیل گئے تھے۔ میں نے کہا جی مجھے بھی پتا جیل گئے تھے، میں 20 بندوں کے بیچ میں ان کو یہ نہیں کہنا چاہتا یہ جیل گئے تھے، کیونکہ میں بھی نیا ہوں، میں اس علم میں نیا ہوں، میں منہ پھٹ کے یہ بات نہیں کہنا چاہتا۔
تو یہ میں سر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تاکہ میں سفسٹیڈ آپ سے کہوں ہاں جی آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا، ہاں ہو کیا، اب تسلیم کر لیجیے، ہم آگے چلے جائیں گے. آپ نے 15 منٹ اس پہ بحث کیا، اب ہر آدمی کانشیس ہو گیا اس کے اوپر. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ غلط ہے تو مجھے یہ یہیں پہ چھوڑ دینا چاہیے. اب میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے بالکل بائیں طرف، وہ 2 منٹ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کافر، کفر، حرام، کفر، حرام، کفر، حرام، کفر. اب بیٹھے ہمارے میرا بالکل بائیں طرف بیٹھا ہوا تھا بندہ. تو میں نے اسے کہا کہ تم سب سے آخر میں تم مجھے ہاتھ دکھاؤ گے. انہوں نے یہ ابھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو حرام ہے، میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنا ہاتھ دکھاؤں. میں کہ تم ہاتھ دکھاؤ گے. خیر وہ جب یہ ساروں کے میں نے ہاتھ دیکھ تو کھا لیے، تو آخر میں اس نے ہاتھ آگے کر لیا، میرا بھی ہاتھ دیکھیں. اب وہ مجھ سے پوچھنے لگے لوگ کہ آپ کو کیسے پتا تھا یہ ہاتھ دکھائیں گے، یہ تو بہت بڑا وہ ہے، یہ تو بڑا اس کے خلاف ہے، بڑا سخت، یہ کیسے آپ کو کیسے پتا تھا یہ کرے گا. میں نے کہا کہ اس نے اپنی مٹھی اس طرح بھیجی ہوئی تھی. ہی واز فائٹنگ ود ہمسیلف، اپنے سے جنگ کر رہا تھا، اس کی خواہش تھی. یعنی وہ اب جو سن رہا ہے باتیں، جس میں جیل گیا ہے اس نے، یہ میں ان کے واقعات ان کو بتا رہا ہوں اور درست باتیں بتا رہا ہوں. اب اس کا فیتھ اس چیز میں، فیتھ تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب اس کا جو ٹرسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس علم میں. جو ٹرسٹ بڑھ رہا ہے تو اب اس کا فیتھ اس کے اگینسٹ کام کر رہا ہے. فیتھ نے وہ کہیں سے اس نے لرن، فیتھ کہیں سے اس نے سن لیا ہے کسی کی زبانی کہ یہ چیز غلط ہے. اب وہ اس کے بیچ میں پھنس گیا ہوا ہے، اور وہ اس کی شدت اس کی مٹھی سے نظر آتی تھی. وہ جس طریقے سے اس نے ہاتھ مٹھی بھینچی ہوئی تھی، وہ اپنی خواہش وہ ایسے کھونا چاہ رہا تھا، لیکن اپنی خواہش کے اوپر بہت. تو میں نے وہ چیز نوٹ کر لی. تو میں نے کہا کہ اگر میں نے اندازے صحیح لگا لیے، کیونکہ یہ ان کا دوست ہے، اس کو پتہ ہے کچھ ان کے حالات کا، میں نہیں جانتا ان لوگوں کو، اور اگر میں نے چند ایک باتیں صحیح کر دی تو یہ بندہ اپنا ہاتھ خود. اور وہی ہوا جب میں نے اتنی اچھی طریقے سے ان کی جو باتیں بتائیں ان کو، اس نے آخر میں ہاتھ کھول دیا اپنا. اس نے ہاتھ دکھایا، کنونس ہو گیا. مجھے کوئی فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں تھی اس کو. یہ ایک آدمی جو سامنے دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کیا خدا نے میرے کان میں وسپر کر دیا تھا، یا میں کوئی علم الجبر کا کوئی فرشتہ نازل ہو گیا تھا؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے. کہ دنیاوی علم ہے، ہاتھ میں لکیریں ہیں جس کا مطلب ہے سڑک ہے. آپ کہتے ہیں M6 وہاں پہ جائے گی، N25 وہاں پہ جائے گی، ٹن پائک آپ کو وہاں لے جائے گی. تو یہ ایک لکیر کا اگر لے جاتی ہے آپ کو، تو اس میں آپ کو اتنی انچبے کی کیا بات ہے؟ اپنے دماغوں کو کھولیے. یہ لکیریں ہاتھ کی ہیں، آپ کے ہاتھ میں کھولنا بند کرنا، آپ کے ایکسپریشنز وغیرہ سے چند آپ کے چہرے کے فیچر کیا فیشن آتی. ہمارے ائمہ اور انبیاء سب کرتے رہے، اور بہت ساری ان کی چیزیں تھیں جن میں وہ کرتے ہوتے تھے. بہت ساری چیزیں ہم نہیں ڈسکس کرتے جو انبیاء نے بھی کی ہیں. یہ چہرے سے اندازہ لگا لینا کوئی غصے میں ہے، کوئی خوش ہے، یہ کوئی سارے کے فیشن ایسی ہیں نا. تو اسی طرح یہ بھی ہاتھ کا علم ہے. وہ جب آپ کرتے جاتے ہیں، آپ اس میں آپ جو ہے اس کے اوپر حاوی ہوتے جاتے ہیں اس علم کے اوپر. وہ علم جو ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، ایسا یہ اور جب صحیح لگا. لیکن اگر آپ اس کو آپ مینیپولیٹ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے وہ آتا ہے، وہ آپ کے پاس کہتا ہے جی مجھے بہت پرابلم ہے. کہتے جی میں آپ کو پرابلم سالو کر دوں گا. کیسے؟ یہ پیسے نکالیے. تو وہ تو آپ کو گالیاں دے گا نا، تو کہے گا یہ بدماش ہے، اب میری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو آپ کیوں اٹھاتے ہیں کسی کی مجبوری سے فائدہ؟ جب ایک علم اللہ کی طرف سے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ علم اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہم سے پیسے لیے ہیں، اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا اس کی عزت مانگی ہے، سوائے اس کے کو کہتا ہے کہ اطاعت کرو میری، رسول کی کرو اطاعت، اور جو ہے وہ تقوی اختیار کرو. تو جو آپ کا علم اگر تقوی کے ہے، دنیا کا کوئی علم مجھے بتا دیجیے غلط ہو، اگر وہ تقوی کے انڈر ہو تو غلط ہو جائے. قرآن کہتا ہے علم بڑے سے بڑا علم لے لیجیے، تقوی میں نہیں ہے تو حرام ہے، جائیے دیکھ لیجیے. اور کوئی بھی علم تقوی کے انڈر نہیں ہے تو وہ اللہ کو نہیں پسند ہے. شیطان ابلیس کا کیا تھا؟ وہ تقوی نہیں، اس کو کھڑا ہو گیا تھا نا. علم تو تھا اس کے پاس، اس نے نہیں کہا تھا. اس کو کیسے پتا تھا کہ یہ انسان کیسے کرے گا؟ اس کے پاس علم الغیب کہاں سے آ گیا؟ تو ابلیس کے پاس جو چیز آ گئی، وہ جو اللہ کے، وہ جو چیز ابھی ہوئی، انسان آدم پیدا ہی نہیں ہوا، اس نے جو حرکتیں، جو بنی نوع آدم نے جو حرکتیں کرنی تھی، وہ ساری اس کو پتا تھی. اس کو نہیں، فرشتوں کو بھی پتا تھی. اچھا، وہ فرشتے جنہوں نے ہمیں انسان کو سجدہ کیا ہوا ہے، ان کو غیب کا پتہ ہو،
تو وہ ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہو تو ہم جو ہے وہ کافر ہیں یا ہم نعوذ باللہ حرام کر رہے ہیں اور یہ اس کو علم میں رکھیے، علم کے اوپر رکھیے. ان کو بھی علم تھا، ہمیں بھی علم ہے، ہمارے پاس زیادہ علم ہے، انسان کے پاس زیادہ علم ہے. مولا علی کی وہ نظم دیکھیے کہ انسان کے اندر پوری کائنات ہے، پوری کائنات کا علم ہے. صحت و تندرستی ہر چیز انسان کے اندر ہے. آپ کے اندر وہ علم ہے، آپ نے اس کو کشف کرنا ہے، اس کو کھولنا ہے. آپ لرن کیجئے، جانیے، اپنی بہتر زندگی بنائیں. اگر آپ کو کوئی ہوتا ہے، کوئی اثرات ہوتے ہیں، تو آپ ان اثرات سے باہر آنے، آپ کو ان کو فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. تو میں تو یہ علم پڑھ کے یقین کریں، میں آپ کو گواہی دیتا ہوں کہ میں اس علم کو پڑھ کے میں زیادہ اچھا مسلمان بنا ہوں. میں اس پہاڑ پہ چڑھ کے جو کراکرم رینج کے اوپر جو 22,000 فٹ کے اوپر آپ جاتے ہیں اور نیچے نتھنگ بٹ ایک نیچے دریا دیکھتے ہیں چترال اور کھیت کے علاقوں میں، تو آپ پہاڑ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ کے دل میں سے جو سبحان اللہ نکلتا ہے اس کعبے میں کہے ہوئے سبحان اللہ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. آپ تو جو ایکسپیرینس ہے سیلف ہے، جو اللہ کو جو آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں جو یہ کائنات تو اللہ ہی کی نے بنائی ہے. اللہ نے اپنی ہیبت ہر چیز میں رکھی ہے، وہ ہر چیز میں موجود ہے. تو آپ اس کی ہر چیز کو صرف ریلیٹ کر دیں، پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی. تو ہر علم کو، اس علم کو بھی اپنے تقوی کے نیچے لے آئیں، اس کی چھتری کے نیچے لائیں. خوف خدا رکھیں. آپ لوگوں کو مینیپولیٹ نہ کریں، ان کی کمزوریوں سے مت کھیلیں. ان کی کمزوری دیکھ کے ان کو بتائیں کہ بھائی اس کا کیا حل ہے. جتنے بھی میں نے ہاتھ پڑھے، میرے خیال میں نے ایک چیز اٹھا لی اور میں نے اس کو ایکسپلین کی کہ آپ میں یہ کمزوری ہے، آپ اس کو اس طریقے سے درست کیجئے، اس کو اس طرح کیجئے، جب یہ ہو تو یہ کیجئے. اس کو بہتر انسان بننے کی تربیت دے. یہ ہے اس سے ان کا فائدہ کہ آپ ایک انسان کو، یہ نہیں کہ وہ جی قربانیاں کرتے پھریں. جی ٹھیک ہے، صدقہ خیرات تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ آپ کریں، لیکن یہ انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال ہونی چاہیے، اس کے فائدے کے لیے ہونی چاہیے. اس میں میرے نہیں خیال کو عقل سلیم جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ علم اور علم کی بہتری انسان کے لیے، اور وہ علم جو اللہ کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے ہو، یہ تمام علم اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس کے اوپر ہمیں باغی نہیں ہونا چاہیے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے. تو امید ہے کہ یہ تو جو ہے یہ خاصی 40 منٹ کے 37-40 منٹ ہو گئے. تو آپ اس کو لیں گے، اور آئندہ پلیز کوئی سوال کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، دوستوں کو دکھائیے، اور جو ہے اپنے ذہنوں کو کھول لیجئے. ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اور ثبوت اتھینٹک ہو، یہ نہیں کہ آپ کسی مطلب لے آئیں کسی کتاب میں سے جو کتاب کو جانتا نہیں، نہ کوئی اس کے کوئی ریفرنس ہو، وہ نہ لائیے. بنی بنائی چیزیں نہ ہوں، کوئی اتھینٹک چیز ہو وہ لے آئیے. اگر کوئی ایسی بات ہے میں اپنے استادوں کے ساتھ بات کروں گا، ہم اس کو لیں گے. اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں چھوڑ دوں گا سب کچھ. مجھے کچھ نہیں، میرے نام میں اس سے مجھے کوئی یہ نہیں کہ میری روٹی پانی اس پہ ہے. میں تو صرف ٹرانسفر آف نالج کر رہا ہوں، یہ علم کی ترویج کے لیے، علم دوسرے کو دینے کے لیے، تاکہ میں جب جاؤں تو میں اپنے ساتھ نہ لے جاؤں. اور یہی قبلہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کو ساتھ نہ لے جائیے. انہوں نے چند ایک دوستوں کی بات کی، وہ اتنے بڑے عالم تھے ان معاملوں میں، وہ سارا علم جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے کے، تو آپ یہ یہاں پہ ٹرانسفر کریں. تو انہی کے کہنے پہ میں کر رہا ہوں. تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے، وہ پہلے سوچ لیجئے کہ میرے پاس بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ علمی بحث کریں گے. وہ ہر عالم کے ساتھ بیٹھ کے ہر لیول پہ ان کے ساتھ وہ یہ کریں گے، اور وہ علمی بحث کریں گے. اور بحث کیا ہوتی ہے؟ وہ تو بحث نہیں کہتے اس کو، تو علم کی سیکھنا ہوتا ہے ان کے نزدیک. تو وہ بحثیں تو کرتے نہیں ہیں، وہ تو صرف یہ کہ یہ ثبوت ہے، یہ ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، بس ختم. تو ایسی طرف سے، اور یہ بھی قرآن کی سورہ یونس کی 59 آیت جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے. 59 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے پوری کائنات آپ کے لیے رزق بنائی ہے، میں نے آپ کے لیے رزق پیدا کی ہے، سسٹنس پیدا کی ہے، جس میں علم سب سے بڑا سسٹنس ہے. آپ لوگ ہیں جو کہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرتے ہیں، اور اللہ سب دیکھ رہا ہے. تو فتوے لگانے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کس جگہ پہ مقام پہ کھڑے ہیں. آپ حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو اس کو درمیان میں رہنے. دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں، کیونکہ دنیا میں جب اللہ اس آیت سورہ یونس کی 59 آیت کے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر چیز آپ کے لیے حلال پیدا کر دی. تو آپ اس کو کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ آپ کو منع کسی کو کرنے والے؟ جب انسان کے لیے کائنات پیدا ہی انسان کے لیے ہوئی، تو آپ اس کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ نہ کرے؟ ہاں، جہاں اس نے منع کرنا تھا اس نے ہمیں منع کر دیا. کہا شراب مت پیو، قرآن میں لکھ دیا. خنزیر مت کھاؤ،
لیکن پھر بھی کنڈیشنز بھی اس پہ بھی کنڈیشنز رکھی, ایبسولوٹلی نہیں کیا. مرا ہوا جب آپ کی زندگی کا سوال پیدا ہو تو خنزیر آپ کو کھانے کی بھی اجازت دے دی. تو ایبسولوٹ نہیں ہے کوئی بھی چیز. تو علم میں خاص طور پہ تو اللہ نے آپ کے لیے ایک سسٹنس پیدا کی ہے. علم سب سے بڑا آپ کے رزق میں سب سے بڑا علم ہے, اور علم سے انسان کی جو فروغ ہے اس نے کائنات کا جو بادشاہ بننا ہے, دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے, وہ اپنے علم سے کرنی ہے, نہ کہ مار کٹائی سے, فتووں سے, اور کسی کو کافر کہنے سے. تو لہٰذا پلیز اپنا خیال رکھیے, اور اگلے اب کل یا پرسوں میں دوبارہ ہاتھ کے اوپر جا کے جو ہے وہ اگلے لیسن کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اوکے, خدا حافظ.